دیکھیے جو خارجہ پالیسی ہے اسے اس وقت کی حکومت کمانڈ کرتی ہے. ہم ایسے نااہلوں کے حوالے ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. افغانستان اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے. ایران اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے. چائنا کو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت دور کر دیا ہے، بہت ناراض کیا ہے. سعودی عرب بہت دور چلا گیا ہے آپ سے. امارات بہت دور چلا گیا ہے آپ سے. ملائیشیا آپ کے جہاز روک رہا ہے. برطانیہ پاکستان کو اربوں روپے کے جرمانے وصول کر رہا ہے آپ کے جی، اور آپ ادا کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت تنہائی کا شکار ہیں. ہم تو یہ بات ضرور کہتے ہیں، اور جو بائیڈن بھی یہ بات سمجھتا ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں. وہ پاکستان کی حکومت کو ڈیموکریسی کے معیار پر ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ رویوں سے اندازہ لگ رہا ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان کی حکومت وہ ہو جو جمہوری معیار پر پوری اترتی ہو، آئین کے تحت ایک منصفانہ الیکشن کے نتیجے میں اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ دنیا کے ساتھ عوام کی نمائندہ بن کر بات کرتی ہے. جب دنیا کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے تو پھر آپ تنہائی کی طرف جاتے ہیں، پھر پبلک آپ پہ اعتماد نہیں کرتی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرے، جس طرح کہ ان کا نعرہ ہے، جس طرح کہ ان کی شناخت ہے، جس طرح کہ اس کا تعارف ہے دنیا کے اندر. اور بیت المقدس میں جو امریکہ نے اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کی ہے، وہ ٹرمپ کا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے. اس میں بھی ان کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ اس خطے کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ تسلیم کرنا چاہیے.